کما جیسا کہ اخرج نکالا کا آپ کو، اخرج کا آپ کو نکالا، رب کا آپ کے رب نے، من بیت کا آپ کے گھر سے، بالحق ایک تدبیر کے ساتھ، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا ایک تدبیر کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک جماعت، من المؤمنین ایمان والوں کی، لکارہون ناخوش تھی، اور ایمان والوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ اب یہاں سے باقاعدہ غزوہ بدر کے جو واقعات ہیں ان کا سلسلہ اللہ تعالی شروع فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کی جو معاشی قوت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے ان کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ آ رہا تھا، اس پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، یعنی پہلی ضرب جو لگائی جائے تو وہ کفار کی اور کفر کی معیشت پر لگائی جائے اور معاشی طور پر ان کو کمزور کیا جائے۔ چنانچہ تھوڑی سی تفصیل ہو بھی چکی ہے کل۔ تو اب جب مسلمان اس ارادے کے ساتھ کہ تجارتی قافلہ ہے اور اس میں تھوڑے سے لوگ ہوں گے، 40-50 لوگ تقریباً، تو نکلے مسلمان، بلکہ نکلے نہیں، اللہ تعالیٰ نے نکالا اس تدبیر کے ساتھ۔ اب جب اس قافلے کے جو سردار تھے، امیر تھے، ابو سفیان تھے، انہیں اندازہ ہو گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمارے لیے خطرے کا باعث بننے والے، چنانچہ انہوں نے ایک بندہ دوڑایا اپنا فوراً اور مکہ کی طرف کہ جاؤ مکہ اور مکہ والے سے کہو کہ ہم خطرے میں ہیں۔ چنانچہ وہاں سے ایک لشکر آیا۔ اب تجارتی قافلہ راستہ بدل کر نکل گیا اور مسلمانوں کے سامنے ایک لشکر آ گیا، مشرکین کا بڑا لشکر۔ یہ تقریباً 1000 افراد پر مشتمل لشکر تھا اور اس میں بڑے بڑے جنگجو لڑنے والے لوگ تھے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ شروع فرما رہے ہیں، کما اخرجک ربک جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے، من بیتک آپ کے گھر سے، بالحق ایک تدبیر کے ساتھ۔ یہ صفحہ نمبر 44 ہے، پیج نمبر 44 ہے، اور آیت نمبر 4 ختم ہو کر 5ویں شروع ہو رہی ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک جماعت، من المؤمنین ایمان والوں کی، لکارہون وہ ناخوش تھی۔ ناخوش اس لیے کہ ان کے خیال میں اب ظاہری اعتبار سے کفار کو بڑی برتری حاصل ہے ہم پر، اور ہماری تو ایسی کوئی تیاری بھی نہیں تھی اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس لیے مسلمانوں کے کچھ لوگ ایسے تھے جن کی رائے یہ تھی کہ اس وقت اب لڑائی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی بات ہے، لہذا اب نہیں لڑنا چاہیے۔ یجادلون وہ بحث کرنے لگے کا آپ سے، یجادلون کا وہ آپ سے بحث کرنے لگے، فی الحق حق بات میں، وہ حق بات میں آپ سے بحث کرنے لگے، بعدما بعد اس کے، تبینہ کہ خوب واضح ہو گئی، بعدما تبینہ ساری صورتحال کے واضح ہو جانے کے بعد، تبین کسی چیز کا اچھی طرح کھل جانا، واضح ہو جانا، ساری صورتحال کے واضح ہو جانے کے بعد کہ چھوٹا لشکر نکل گیا ہے، بڑا لشکر سامنے ہے، تو وہ اب آپ سے بحث کرنے لگے کہ ہمارا لڑنا اس وقت مناسب نہیں ہوگا۔ کأنما گویا کہ یساقون وہ ہانکے جاتے ہیں،
इलल मौत, मौत की तरफ। गोया कि वो हांके जा रहे हैं, धकेले जा रहे हैं मौत की तरफ। वहुम यंजुरून, और वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। यानी उनका ख्याल यह था कि अब लड़ाई के लिए जाना ये मौत के मुंह में जाने वाली बात है, तो अपनी आंखों देखे आदमी क्यों मौत के मुंह में जाए। वह इस, और जब याइदू, वादा फरमा रहे थे, कुम, तुमसे, अल्लाह, अल्लाह, वह इस याइदुकुमुल्लाहु, और जब अल्लाह ताला तुमसे वादा फरमा रहे थे, इहदा, एक, अत्ताइफतैन, दो जमातें, दो गुरोह, दो लश्कर। और जब अल्लाह ताला दो गुरोहों में से एक के बारे में तुमसे वादा फरमा रहे थे, अन्नहा, कि वो एक, लकुम, तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हें उस पर फतह मिल जाएगी। वतवद्दूना, और तुम ये चाहते थे, वतवद्दूना, और तुम ये चाहते थे, अन्ना, के बेशक, गैरा ज़ाति शौका, ज़ाति शौका, शौका कहते हैं कांटे को, कांटा, ज़ाति शौका, कांटे वाला। और यहां कांटे से मुराद, जैसा कि हमारी उर्दू का मुहावरा भी है, कील कांटे, कील कांटे से लेस, यानी मुसल्ला। और तुम ये चाहते थे कि अन्ना गैर ज़ाति शौका, वो काफिला, वो लश्कर जो मुसल्लाह नहीं है, गैर मुसल्लाह लश्कर, तकूनु, हो जाए, लकुम, तुम्हारा। तुम ये चाहते थे कि जो गैर मुसल्लाह लश्कर है वो तुम्हारा हो जाए, यानी तुम्हें उस पर फतह मिल जाए। वयुरीदु, और चाहते थे, अल्लाह, अल्लाह, और अल्लाह ये चाहते थे, अन, के, युहिक्का, सच साबित करके दिखाएं, अल हक्का, हक को। अल्लाह हक को सच साबित करके दिखाना चाहते थे, बिकलिमात ही, अपने फरमान से। अल्लाह चाहते थे कि अपने फरमान से हक को सच साबित कर दिखाएं। वयक़ता, और काट डालें, दाबिर, जड़, अल काफिरीन, काफिरों की। और अल्लाह ये चाहते थे कि काफिरों की जड़ काट दें। यानी मुसलमानों को अंदाजा था कि अब दो लश्कर हैं, एक अबू सुफियान का तिजारती है और एक उधर से आ रहा है, ये दो लश्कर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा फरमाया कि इन दो में से एक पर तुम्हें फतह होगी, मुतअय्यन नहीं फरमाया कौन सा। अब मुसलमानों में से कुछ मुसलमान, उनके जहन में यह था कितना अच्छा हो तिजारती काफिले से हमारी लड़ाई हो जाए, और उस सूरत के अंदर आसान सी लड़ाई और बहुत सारा दुनियावी मुनाफा, माल गनीमत बहुत बड़ा, बहुत सारा। तो तुम ये चाहते थे जो गैर असलहे वाला है, गैर मुसल्ला, तुम्हें उस पर फतह मिल जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो हिकमत अमली या अल्लाह का फैसला वो ये था कि नहीं, जो बड़ा लश्कर आ रहा है ना, जो पूरे कुफर की जान है, जिसके अंदर पूरे कुफर की जान है, अल्लाह ताला उससे लड़वा के और उस पर मुसलमानों को फतह दिलाना चाहते थे, क्योंकि ताकि सही मानों में मुसलमानों की धाक पूरी दुनिया के ऊपर, या पूरे जितना भी आलम अरब था या उस वक्त की जितनी कुव्वतें थी, उन सब पे मुसलमानों की धाक बैठे। कि बेसरो समानी के आलम में हम चौथे बारे में पढ़ के आए हैं, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने बदर के मौका पर तुम्हारी मदद की, तुम बेसरो समान थे। और बेसरो समानी का आलम यह था कि जो हजरात सीरत निगार हैं वो लिखते हैं कि इस लड़ाई में मुसलमानों के पास तलवारों की तादाद 6 से ज्यादा नहीं थी, 6 से ज्यादा नहीं थी तलवारों की तादाद। इतने छोटे से लश्कर के साथ और इतनी बेसरो समानी के आलम में कुफार का मुकाबला ये बड़ा मुश्किल सा था। तुम अज़िल्ला, तुम बेसरो सामान थे। अब अपनी ये हालत देखते हुए मुसलमान वाकईतन अगर ये सोचते, या कुछ मुसलमान, कि अबू सुफियान के तिजारती काफिले के साथ मुकाबला हो जाए
تو ان کی سوچ غلط نہیں تھی یہاں پر، بظاہر ظاہراً اسباب کے ذریعے، جبکہ اللہ رب العزت کچھ اور فیصلہ فرما چکے تھے، اور وہ یہ کہ ایک دفعہ پوری دنیا کو چونکایا جائے اور پوری دنیا کے سامنے مسلمانوں کی قوت اس کو ظاہر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت یہ چاہ رہے تھے، چنانچہ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ یہ چاہتے تھے أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ حق کو سچ ثابت کر دکھائیں، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے فرمان سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دیں، لِيُحِقَّ، تاکہ سچ ثابت کر دکھائیں، الحق، حق کو، تاکہ اللہ اس کے ذریعے حق کو سچ ثابت کر دکھائیں، وَيُبْطِلَ، اور غلط ثابت کر دکھائیں، الباطل، باطل کو، اور باطل کو اللہ تعالیٰ غلط ثابت کر دکھائیں۔ اب ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، طاقت کا توازن جس طرف جاتا ہے نا، طاقت کا توازن، دنیا اس کو اہمیت دیتی ہے۔ اب اس وقت تک، ابھی تک طاقت کا توازن مشرکین کی طرف تھا، ابھی تک وہ دنیا ان کو جانتی تھی۔ ابھی مسلمانوں کو اپنا دین پیش کیے لوگوں کے سامنے 15 سال ہوئے تھے، 13 سال مکہ کے، 2 سال مدینہ کے، اور وہ بھی پورے نہیں ہوئے تھے، 15 سال۔ 15 سال کے اندر صرف اتنا ہوا تھا کہ ایک جماعت لوگوں کی نظروں میں آئی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو منظم ہو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں۔ ابھی تک کوئی ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ دنیا کی آنکھیں کھل کر رہ جائیں کہ یہ کیا ہوا۔ طاقت کا ایسا بھرپور مظاہرہ کہ جو لوگوں کو اس طرف متوجہ کرے، اور اب اللہ یہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ موقع اللہ تعالیٰ اس لیے بنا رہے تھے، اور یہ موقع اس لیے تھا، اور اس موقع پر مسلمانوں کی مدد کا مقصد یہ تھا کہ ایک دفعہ پوری دنیا متوجہ ہو، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو سچ ثابت کر دکھائیں، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو غلط ثابت کر دکھائیں، وَلَوْ، اگرچہ چاہے، کریہا، یہ ناگوار گزرے، المجرمون، مجرموں کو، چاہے مجرموں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار بری لگتی تو لگے، کفار کو یہ بات بری لگتی تو لگے، وہ جلتے ہیں تو چلیں، ان کے حوصلے پست ہوتے ہیں تو ہو۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد تو مسلمانوں کو فتح یاب کرنا اور ان کو مضبوط کرنا۔ اذ، جب، یعنی اے مسلمانوں یاد کرو، اذ، جب، تستغیثون، تم فریاد کر رہے تھے، ربکم، اپنے رب سے، اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب، بس اس نے درخواست قبول کر لی، لکم، تمہاری، فاستجاب لکم، اس نے تمہاری درخواست قبول کر لی کہ انی، بے شک میں، ممدکم، تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بِأَلْفٍ، 1000، من الملائکۃ، فرشتوں سے، 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں، مردفین، جو آگے پیچھے مسلسل آ رہے ہوں گے، 1000 فرشتے جو مسلسل آگے پیچھے یا مسلسل آ رہے ہوں گے۔ مردفین، یہ لفظ ردیفہ سے ہے، ردیفہ، اسی سے اردو کے اندر ایک اصطلاح ہے ردیف، اردو کی اصطلاح ہے ردیف۔ ردیف کہتے ہیں اس سوار کو جو اگلے کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے۔ گھوڑے پر 2 آدمی سوار ہیں، اونٹ پر 2 آدمی سوار ہیں، ایک آگے والا ایک پیچھے والا، جو پیچھے والا ہے نا اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو مردفین کا مطلب ہوگا ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، اس کو آپ لگاتار کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ مسلسل کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ آگے پیچھے کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کرنے والا ہوں جو لگاتار اور مسلسل آ رہے ہوں گے۔ لڑائی سے ایک پہلی جو رات تھی، صبح جنگ کے آثار نمایاں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور بڑی طویل دعا مانگی، اور اس دعا میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی بس کر دیجیے، بس کر دیجیے، اب تو
مدد آ ہی گئی. جس آہوزاری کے ساتھ آپ نے اللہ کے حضور مدد کی درخواست کی ہے، جس انکساری کے ساتھ، جس دل کے ساتھ، تو بس اب تو مجھے لگتا ہے کہ مدد آ ہی گئی. وہ بھی ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی پہچانتے تھے کہ مقام نبوت کیا ہے اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس سطح پہ جا کر اللہ سے درخواست کر رہے ہیں. اچھا، وہ جو حضور نے دعائیں مانگی ان میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ یہ میری جمع پونجی ہے اگر یہ آج ہلاک ہو گئی، لن تعبد فی الارض ابدا، تو پھر قیامت تک زمین پر اللہ تیری عبادت نہیں ہونے والی. اگر یہ جمع پونجی ختم ہو، کیونکہ میں آخری نبی ہوں اور یہ آخری امت ہے، اگر آج آخری نبی ختم ہو جائیں اور آخری امت ختم ہو جائے، ان تہلک کا مطلب یہی ہے کہ ختم ہو جائیں، تو پھر زمین میں اس کے بعد نہ تو نبی آنا ہے نہ کوئی امت باقی بچنی ہے، تو پھر تو کفر اور شیطان ہی بچے گا پیچھے، تو اللہ پھر قیامت تک زمین پر تیری عبادت نہیں ہونے گا. اندازہ لگائیں کہ کس نہج پر حضور یہ دعا مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، جب تم رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. وما، اور نہیں، جعلہ، اللہ نے بنایا، جعلہ، اس کو بنایا اللہ نے، الا بشرا، مگر خوشخبری. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اس خبر کو کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اس خبر کو اللہ نے تمہارے لیے خوشخبری بنایا. پہلے وہی نازل ہوئی، مقابلے سے پہلے ہی، کہ اللہ نے مدد کرنی ہے، اللہ 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائیں گے. تیسرے پارے میں ہم پڑھ کے آئے، اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے فرمایا ضرورت پڑی تو 3000 فرشتے بھیج دوں گا. بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، پھر آگے فرمایا کہ اگر آپ اور تسلی چاہتے ہیں تو میں 3 نہیں 5000 فرشتوں سے آپ کی مدد کروں گا. من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، اللہ 5000 فرشتوں سے آپ کی مدد فرمائیں گے. تو وما جعلہ، تو یہ جو آپ کو پہلے بتایا نا، وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ ایک خوشخبری تھی جو تمہیں دی. کیوں؟ وَلِتَطْمَئِنَّ، تاکہ مطمئن ہو جائیں، بِہِ، اس سے، قلوبکم، تمہارے دل، تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. وما، اور نہیں ہوتی، النصر، مدد، الا، مگر، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. اور مدد تو اللہ کی طرف سے آنی ہی آنی تھی، مدد تو اللہ کی طرف سے آنی ہی آنی تھی، لیکن اس مدد کی اطلاع پہلے اس لیے دی تاکہ تم خوش ہو جاؤ، تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ، اور تاکہ تم اور جرت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرو، کفر کا مقابلہ کرو. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ تعالیٰ نے اس خبر کو تمہارے لیے بشارت بنایا. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ کی طرف سے آنی ہی تھی. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والے ہیں. اذ، جب، یغشی، تعریف فرمائی، کم، تم پر، اذ یغشیکم، جب اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی تم پر، النعاس، نیند. ویسے نعاس اونگ کو کہتے ہیں، اونگ، اونگنا ہوتا ہے نا، بیٹھے بیٹھے آدمی کو جھٹکے سے آ رہے ہوتے ہیں، تو اونگنا. اذ یغشیکم النعاس، جب اللہ نے تم پر نیند طاری کی، امانتن، سکون پہنچانے کے لیے، منہ، اپنی طرف سے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سکون پہنچانے کے لیے نیند طاری کی. وَيُنَزِّلُ، اور اتارا، علیکم، تم پر، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، اور آسمان سے تم پر پانی برسایا. لیطہر، تاکہ اللہ پاک کریں، کم، تمہیں، بہی، اس سے، لیطہرکم بہی، تاکہ اللہ تمہیں اس پانی سے پاک کریں. وَيُذْهِبَ، اور دور کریں، عنکم، تم سے، رجز الشیطان، رجز،
گندگی، الشیطان شیطان کی، تاکہ اللہ شیطان کی گندگی تم سے دور کر دیں، وَلِيَرْبِطَ اور تاکہ مضبوط کر دیں عَلَى قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کو۔ یربط ربط سے ہے، ربط کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا، اور ہم گرہ لگاتے ہیں مضبوط کرنے کے لیے۔ اگر ہم کہیں دیکھتے ہیں نا کہ یہاں پر کوئی دھاگا ہے، یہاں سے ذرا وہ کمزور ہے تو وہاں گرہ لگائی جاتی ہے تاکہ وہ کمزوری ختم ہو جائے اور وہ دھاگا مضبوط ہو جائے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ اللہ نے گرہ لگائی تمہارے دلوں پر، اللہ نے تمہارے دلوں کو مضبوط کیا۔ وَلِيُثَبِّتَ اور تاکہ جمائیں اللہ بِهِ اس سے الاقدام تمہارے قدموں کو۔ لیجئے مدد آنی شروع ہو گئی۔ یہ مدد کے ابتدائی آثار ہیں، تھوڑا سا میدان کو سمجھ لیں تو پھر یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ کفار نے ایسی جگہ لڑائی کے لیے منتخب کی اور اپنے لشکر کے پڑاؤ کے لیے منتخب کی جو پختہ جگہ تھی، پکی مٹی جسے کہتے ہیں نا، مٹی پکی تھی، اور وہاں پر پانی جو تھا، پانی کے بھی جو تھے وسائل تھے وہ بھی ان کے قریب تھے۔ اب مسلمان جب مقابلے پر آئے ہیں تو ان کو وہ جگہ مسلمانوں کے حصے میں آ رہی ہے جو ریتلی جگہ ہے۔ اب ریتلی جگہ پر چلنا پھرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے، پاؤں دھنستے ہیں اس کے اندر، جانوروں کے پاؤں تو زیادہ دھنستے ہیں اس کے اندر، اور پانی کی بھی مسلمانوں کے لیے قلت تھی۔ اب اللہ رب العزت نے پہلا کام یہ فرمایا، بارش برسائی۔ بارش نے کیا کیا؟ زمین کو پختہ کر دیا، اور اسی بارش نے، جس نے مسلمانوں کی زمین کو پختہ کر دیا، اسی بارش نے کفار کی زمین کو کیچڑ والا بنا دیا۔ لو جی، وہ ان کے لیے مسئلہ بن گیا۔ تو اللہ کی ذات ہے، نقصان والی چیزوں کو نفع میں تبدیل کر دے اور نفع والی چیزوں کو نقصان میں تبدیل کر دے۔ اس کے ساتھ بارش کی وجہ سے جو مسلمانوں کی پانی کی قلت تھی، اللہ رب العزت نے اس کو بھی بڑی حد تک دور فرما دیا۔ اچھا، تیسری بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند طاری فرمائی۔ اتنا بڑا لشکر سامنے ہو نا تو نیند نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زبردستی سلایا مسلمانوں کو۔ یغشیکم، یغشی کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کسی کے اوپر اوڑھ دینا، طاری کر دینا کسی کے اوپر۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر نیند طاری کر دی۔ اب پانی کی قلت ختم، جو جگہ ہے پرسکون ہو گئی نسبتاً، مسلمانوں کے جو جانور ہیں پانی مل گیا ہے وہ بھی پرسکون ہے۔ اب رات ہے، اللہ نے سلا دیا، مسلمان سو گئے۔ صبح اٹھے تو وہ اگر کسی کے ذہن کے اندر کوئی خدشہ تھا، وسوسہ تھا، تو بارش کی برکت سے، رات آرام کی برکت سے وہ سارے خدشات دھل گئے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ اللہ نے شیطان کی نجاست تم سے دور کر دی۔ یہاں شیطان کی نجاست سے مراد وہ وسوسے تھے جو شیطان مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈال رہا تھا تاکہ ان کے حوصلے پست کرے، تاکہ ان کے مورال ڈاؤن کرے۔ اچھا، یہ جو شیطان ڈالتا ہے نا، شیطان کم ہوتا ہے اور انسان زیادہ ہوتے ہیں، اور شیطان نے دراصل ایسے انسان آگے چھوڑے ہوتے ہیں کہ تم یہ کرو کہ وہ تمہاری کیا حیثیت ہے، تم اتنے بڑے لشکر کے ساتھ لڑو، اپنی طاقت دیکھو اور ان کی طاقت دیکھو، اپنا اسلحہ دیکھو اور ان کا اسلحہ دیکھو، اپنی جنگی مہارت دیکھو اور ان کی جنگی مہارت دیکھو، کیا کرنے جا رہے ہو؟ خودکشی کرنی ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، یہ تب بھی ہوا تھا، یہ آج بھی ہو رہا ہے، یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ لیکن پھر اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت اپنے فضل سے مسلمانوں کو فتح یاب فرماتے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اور فرماتے رہے ہیں۔ اِذْ یغشیکم النعاس جب اللہ تعالیٰ نے تم پر نیند طاری کر دی، امنۃ منہ اپنی طرف سے پرسکون کرنے کے لیے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اللہ تعالیٰ نے تم پر آسمان سے پانی اتارا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ تاکہ اللہ تمہیں اس پانی کے ذریعے پاک کر دیں، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ اور تم سے شیطان کی نجاست اور گندگی کو دور کر دیں، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیں، جوڑ دیں۔
وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اللہ اس سے تمہارے قدموں کو جما دے۔ بس آج جو ہے وہ سبق یہاں تک، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھیں۔